بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا دی بلند محبت نظر شریف الصلاة والسلام علیک یا کوئی زبان خاموش نہ رہے. بابا دی بلند محبت نظر شریف پڑھیے. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نہایتی واجب الاحترام قابل احترام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں اور نوجوان سنگیوں، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضور تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء سلطان الانبیاء امام الاولین والآخرین حضور سید المرسلین علی تحیت و سناد خدمت بابرکت اندر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید و برہان رشید وچوں آیات کریمہ تلاوت کرنے سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دے مفہوم نو معنی نو عظمت و شان و اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص قرآن مجید نو پڑھ کے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ توانو اور میں نو بالخصوص نبی کریم علیہ السلام دی ساری امت مسلمانوں اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، اجدہ نورانی وجدانی نور برائے پروگرام بسلسلہ جشن تکمیل قرآن کے حوالے نال میرے محترم میرے محسن عادل عزیز شخصیت
الحافظ القاری محترم المقام جناب عزت امام حافظ نور محمد صاحب قرآن خان بھی نے انہوں نے قرآن مجید الف تی لے کے والناقصین تک پورا قرآن مجید نماز تراویح کی صورت کے اندر احباب ذی وقار نے سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اور احباب کا سننا کی قبول فرمائے۔ میرے تو پہلے سارے شہر قصور دے عظیم ثنا خان حافظ مدثر قادری صاحب، انہوں تو پہلے قبلہ شاہ جی صاحب نے، اور جنہوں نے بھی اپنی حاضری جس انداز کے اندر بھی لگوائی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی پڑھنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق صاحب اور جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے وچوں جڑی آیات کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت و شان و اپنی مخلوق انسانیت کے اندر بیان کردیا ارشاد فرمایا کہ اے لوگو قد جاءتکم، تحقیق اس کتاب کے اندر موعظۃ من ربکم، تواڈے رب کی طرف سے ہر بیان موجود ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے اندر دلاں دی بیماریاں دا علاج بھی موجود ہے۔ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کتاب پڑھو تاں بھی ثواب ہے، سنو تاں بھی ثواب ہے، اس نو ویکھو تاں بھی ثواب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا ویکھنا بھی ثواب۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب دی ابتدا تو کتاب دے خالق و مالک نے واضح طور پہ دس چھڑیا انسانیت نو کہ اے دنیا والیو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس دے اندر شک اور شبہ دی گنجائش تک کی رب نے نہیں رکھی۔ یہ کو تھوڑی گھٹا دینا۔ دنیا دے بڑے بڑے رائٹر پیدا ہوئے، بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں، بڑیاں کتاباں مارکیٹ کے اندر آ چکیاں نے، چھپ چکیاں نے، لیکن دنیا جہان دے جس مصنف نے بھی کوئی نہ کوئی کتاب تحریر کیتی ہے، کتاب لکھی ہے، اس نے اپنی کتاب دے آغاز تے نہیں لکھیا، اس نے اپنی کتاب دے اختتام پہ یہ گل لکھی ہے کہ اگر اس کتاب دے اندر کسی قسم دی کوئی بھی کمی پیشی پائی جائے تو برائے کرم اس نمبر سے رابطہ کر کے اطلاع کر دیتی جائے تاکہ دوبارہ اس کے اندر کسی قسم دی کوئی کمی نہ رہے۔ لیکن اللہ نے اس کتاب دے آخر تے نہیں دسیا بلکہ شروع تو ہی دس چھڑے دنیا والے ہو، یہ کسی دنیا دار دی کتاب نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار دا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات دا کلام ہے جس کے اندر شک ہی نہیں ہے، جس کے اندر سید وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے، پڑھ کے ویکھ لے ولضالین قاضی، جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے، پڑھ کے ویکھ لے ولضالین قاضی۔ اچھا میری گل سنو،
کوئی نعت خان نعت پڑھ رہا ہوئے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس تو بعد پھر مولانا صاحب نے آنا ہے، شاید اس بعد کوئی نعت خان تو بعد پھر کوئی نعت خان آ جائے، خطیب تو بعد دعائی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بیان تو بعد دعائی ہے، تو میرے تو بعد کوئی خطیب بھی کو نہیں ہے، تو میرے تو بعد دعائی ہونی ہے، تو ہن ذرا پیار محبت نہ جا کے بہنا ہے۔ حافظ مدثر صاحب نے بڑا آسن انداز نال پڑھیا بھی ہے، تو میرے دل چ خیال بار بار یہ آندا سی پیا کہ مینوں جگاون دی ضرورت نہیں ہے، حافظ صاحب نے خود ہی قوم نو جگایا ہویا ہے، تے یہ نہ ہوئے کہ پھر مینوں بھی جگانا پہ جائے، تو میرا جگایا تھوڑا جا تانوں بھی مہنگا ہی پینا، یہ ویکھ لینا۔ جنہیں مینوں سنیا ہے، جڑے میری طبیعت تو واقف نے، وہ واقف نے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اعلان فرمایا سی، جڑے جان دے ہو جان لو، جڑے نہیں جان دے ہو وہ سمجھ لو میں عمر بن خطاب ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، بس تھوڑا جا یہ آؤ کریے ذکر محمد دا، آؤ کریے ذکر، بس رل مل کے کرنا جناب اعلیٰ۔ تو یہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ واحد کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، پڑھو تاں بھی ثواب، سنو تاں بھی ثواب، اس کتاب نو ویکھو تاں بھی ثواب۔ اگر اس نو پڑھ کے کسے نو بخش دیو، یہ مقدس کتاب پڑھ کے کسی دے اصالے ثواب کر دیو، تو اس دی نجات دا سبب بھی یہ کتاب ہے، اس دی نجات دا سبب بھی ایک کتاب ہے۔ یہ پورے دا پورا قرآن میرے محبوب دی عظمت و شان دے واسطے اللہ رب العالمین نے اتاریا ہے۔ ہر دیوانہ جس دے نال اس دی محبت ہے، وہ اس دی گن گاندا ہے، اس دیاں تعریفاں کردا ہے، اس دیاں شاناں نو بیان کردا ہے، اس دیاں عظمتاں نو بیان کردا ہے۔ اللہ دی عزت و جلال دی قسم، میرا محبوب واحد محبوب ہے کہ جس دی عظمت واسطے، جس دی شان دے واسطے، جس دی بلندی دے واسطے، جس دے عرفہ و اعلیٰ مقام دے واسطے رب نے 30 سپارے 6686 آیات حضور دی عظمت واسطے اتار چھوڑے۔ 6686 آیات بینات رب نے اپنے محبوب دی عظمت و شان واسطے اتاری ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، تیرا ایک غلام ہے جس کا نام ہے ابی بن کعب، انہوں جا کے قرآن سناؤ، انہوں جا کے قرآن سناؤ۔ اب توجہ کرنے میرے بندے، انہوں جا کے قرآن سناؤ۔ میرے آقا رحمت عالم نور مجسم شافعی روز جزا حضور تاجدار انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب نے بلا کے فرمایا، ابی میں آج تینوں قرآن سناونا ہے۔ صحابی رسول دا نند آواز نہ اچھی آواز نہ پڑھنا تو پھر ہوتی بکن لگ پہندہ سی۔ صحابی رسول دے دل چ خیال آیا، میرا چھوٹا جے بچہ کول ستا پہ نہ جانے یہ کوڑا نقصان نہ پہنچائے۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا، اینج کر کے آسمان والے ویکھیا کہ کچھ کندیلاں لٹکیاں ہوئیاں نے، انہاں دے نال روشنی ہے، وہ پھیلی ہوئی ہے۔ صبح ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جا کے یہ داستان سنائی، تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرے پیارے غلام، تیرے قرآن دی تلاوت نو سنن دے واسطے رب دے فرشتے اترے ہوئے سے، تیرے قرآن دی تلاوت نو سنن دے واسطے اللہ دے فرشتے اترے۔ اس حدیث تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتے رب دا قرآن پڑھا جاندہ ہے اتھے اللہ دے فرشتیاں دا بھی نزول، بولیے اتھے اللہ دے فرشتیاں دا بھی نزول، جتے اللہ دی مقدس کتاب دی تلاوت کیتی جائے اتھے رب دے فرشتیاں دا بھی نزول ہوندا ہے، اللہ دی رحمتاں دا بھی نزول ہوندا ہے۔ اور یاد رکھو اس دی رحمت دی چھٹ کسے بندے تے پہ جائے تے اس بندے دی زندگی بدل جاتی ہے جناب، اس بندے دی آخرت بدل جاتی ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہوئے نے،
یہ واحد ایسا بندہ جس نو جاگدیا ہویا نبی کریم علیہ السلام دا 72 مرتبہ دیدار نصیب ہویا ہے۔ بہت بڑا محدث ہے امام سیوطی، جاگدیا ہویا سر دیاں اکھاں دے نال ہوش و حواس دے نال میرے آقا کریم علیہ السلام دا 72 مرتبہ دیدار کرنا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقیہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے عالم تے فاضل پیدا ہوئے، بڑے بڑے خطیب تے ادیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے، بڑے بڑے محقق پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقیہ لوگ پیدا ہوئے۔ رب محمد کی قسم، امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے، امام ترمذی جیسے، امام نسائی جیسے، امام داؤد جیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اتنی مرتبہ دیدار کیوں نہیں ہویا؟ امام سیوطی نے 72 مرتبہ کیوں ہویا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ امام سیوطی نے تیرے تے میرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین دی عظمت و شان کو بیان کر دیا ہویا۔ میرے محبوب دے ماں پیو دے ایمان دے موضوع دے ہوتے 6 کتاباں لکھیاں، اور 6 کتاباں تحریر کرن تو بعد مدینہ دے تاجدار دی والدین محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ خواب وچ ملیاں، خواب وچ مل کے فرمایا سیوطی تو میرے ایمان دے موضوع دے، میرے شوق دے ایمان دے موضوع دے جو کتابہ تحریر کیتیا نہیں، میں بھی تیرے تے راضی ہو گیا، میرا پتر محمد بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیرے تے راضی میرا بیٹا محمد بھی۔ بولو بولو، سیانے بندے آخدے نے کسی دا پتر جج لگا ہوئے نا تو دیکھو کیس چلا جاوے تے کیس دی سنائی نہ ہوندی ہوئے تے بندہ ٹو لاندا ہے دے ماں پیو نوں ملو، ہولی بولو، اندے رشتہ داراں نوں لبو، اندے بیلیاں سجناں نوں لبو، کوئی جج دا واقف لبو تاکہ جج تک ساڑی رسائی آسانی نال ہو جائے۔ صدقے جائیے کائنات دا رسول مدینے دا تاجدار، اس رسول دی ماں پیاں دی میں بھی راضی، میرا پتر بھی۔ نال سن سیوطی آج میں آ گئی ہاں، میں تینوں 10 چلی ہاں، میں ہن اپنے پتر محمد نو آکھاں گی وہ تیرے کول آندا جاندا رہے گا جناب آقا، وہ تیرے کول آندا، بولو بولو، وہ تیرے کول آندا جاندا۔ جس نبی دی ماں اور باپ دے ایمان دے موضوع تو 6 کتاباں لکھ دے بندہ، میرے محبوب دی ماں اتنی کرم نوازی کر جائے کہ میں تیرے تے راضی، اللہ دی عزت و جلال دی قسم، جس اتے میرے نبی دی ماں راضی ہو گئی ان دے سارا جگ راضی ہو جائے گا، کیونکہ جن دے نبی تے نبی دے رسول تے نبی دی ماں راضی ہوگی پچھے بچدہ ہی کچھ نہیں ہے جناب اعلیٰ۔ ہر بندے دی کوشش ہے اللہ رسول راضی ہو جائے، جدو آپ ہی آنکھ جان کے اسی راضی ہو گئے ہیں، جو آپ ہی کہہ دیں تے اس تو بڑی بخشش دی ضمانت کیا ہے؟ اس سے وجہ تو سیوطی نو جاگ دیا ہویا نبی دا 72 مرتبہ دیدار ہویا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مولا ناصر البانی نے بھی لکھا ہے اپنی شرح دے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام دا 72 مرتبہ دیدار کرانا اس گل دی دلیل ہے کہ نبی دی ماں آ کے کہہ گئی سی میرا بیٹا آندا جاندا رہے گا۔ اللہ اللہ۔ اب سنیے کہ سرہند ایک علاقہ ہندوستان دے اندر، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ سرہند علاقے ایک قاری صاحب سن سید عبداللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، شہر دے وچوں وہ اپنا تھوڑا جا ساز و سامان لے کے جنگل چ جا کے کلی پا لئی۔ توجہ رکھنی میری گل والے، جنگل دے وچ جا کے ڈیرا لا لیا، کوئی کام نہیں، صرف قرآن ہی پڑھتے سن، کوئی تجارت نہیں، کوئی اور غرض و غایت نہیں، صرف قرآن دی تلاوت کرتے سن۔ قرآن اتنے درد نال پڑھنا، اتنی محبت نال پڑھنا کہ آپ دا ایک شاگرد سی سید عبداللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس نو قرآن سنان دے سن، او سندا سی، او آپ دا شاگرد پھر آپ نو سنان دا سی تے آپ سن دے سن۔ ایک دن ایسا آیا کہ یہ قرآن سید عبداللہ شاہ قادری اپنے شاگرد ارجمند نو سنا رہے سن،
تے آپ دی کلے دے سامنے کچھ سوار آئے. وہ جڑے سوار آئے سن وہ عرب دے سوار سن, عرب دے علاقے وچوں آئے سن. انہاں دی وضع قطع عربی سی, انہاں دا انداز عربی, گفتگو عربی, لب و لہجہ عربی, لباس عربی. وہ آئے اور وہ قرآن جنی دیر تک وہ بڑی چاشنی دے نال, بڑی لگن دے نال, بڑی محبت دے نال سنان دے رہے. وہ عرب دے شاہ سوار سن دے رہے. وہ جو سن کے چلے گئے, تھوڑی دیر تو بعد پھر ایک کلا سوار آیا. اس نے آ کے وہ قرآن پڑھن والے نے پوچھا ایتھے کوئی سوار تو نہیں آئے, لیکن یہ لکھن والا کوئی عام چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے انفاس العارفین دے اندر کہ وہ جس وقت آیا تو انہیں جو پوچھیا کہ تے کچھ سوار تو نہیں آئے. ایک قرآن پڑھن والے قاریاں دے وچوں ایک نے پوچھا جناب تسی کون ہوندے ہو؟ تو انہاں آکھیا میرا نام ابو ہریرہ ہے. تو جڑے پہلے آئے سن ایک علی سی, ایک ابو بکر سی, ایک عمر سی, ایک نبی سی. ایک علی, ایک ابو بکر, ایک عمر, ایک نبی. تو میں رہ سے اپچھے اس کی وجہ سے کہ میں نو نبی پاک نے فرمایا کہ ہے ابو ہریرہ کل آپ ہندوستان دے شہر سرحد جانا ہے, اتھو جا کے قرآن سننا ہے اور یاد رکھنا تو ساڑھے نال جانا ہے. آج سیر ہوئی تو نبی میں نے کسی کام واسطے بھیجے ہے, میں کم گیا, سرکار آ گئے نے تو میں سرکار دے پیچھے آیا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں قسم با خدا اس جنگل دے وچ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, کئی مہینیاں تک بھینی بھینی محمد مکی نے آمن دی خوشبو بھی آ دی رہی سی جناب اللہ. کئی مہینیاں تک حضور دے آمن دی خوشبو آندی رہی اس جنگل دے وچوں. سید عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ چیخا مار اٹھیا, رو کے آندہ میری قسمت اتنی اعلیٰ کیویں ہو گئی, میں نے پتہ ہوندہ کہ یہ صاحب قرآن آیا ہے, میں خود کھڑا ہو کے محبوب دا استقبال کرتا. پتہ لگ جاندہ صاحب قرآن آئے کہ میں خود سرکار دے استقبال واسطے. عزیزان گرامی قدر میاں محمد بخش کھڑی شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے شدام مدہ اے زبرہ سیرہ آتشان قریب آیا ہویا ملکہ مخبر نہ کوئی کہ خاصارن یہ بزرگاں دا اپنی عقیدت دا اظہار سے جو کوئی پڑھ کر عمل کماوے. بولو بولو. چھوٹا موٹا ادنا آلہ اپنے گریبان ہے جھانکے تے صحیح. سانو عرب وچ قرآن لین نہیں جانا پیا, ساڑھے گھر تک آیا ہے. گھر گھر قرآن موجود ہے. جو کوئی پڑھ کر عمل کماوے, کتنا کو اسی عمل کر رہے ہیں.
بولو کتنا کو سی قرآن مجید نو پڑھ کے عمل ناراض ہو گئے ہو؟ کتنا کو پڑھ کے اسی عمل کر رہے ہیں؟ پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب دے اندر لکھ دیں مصر دا شہنشاہ ہے جس کا نام یوسف نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ دے ملک مصر دے اندر قید سالی پہنی اور قید سالی پہن تو بعد آپ نے اپنی قوم میں اعلان فرمایا کسے کو غلہ نہ ہو دیتے آکے لے جائے پڑھ کے دیکھو تے سیدہ سورت یوسف قرآن پڑھو تے صحیح سورت یوسف پڑھو تے صحیح مصر دے اندر قید سالی پہیے غلہ ختم ہویا لوگ غلہ لین واتے حضرت یوسف نبی نے دروازے تے گئے وندے نالا کوئی آب نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام خود غلہ پہ تقسیم کرتے لے غلہ تقسیم کر دیا اس غلہ لین والے آگے ایک چھوٹا جا بچہ بھی شامل ہے گئے جب اس بچے دی واری آئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے نو غلہ دیتا ہے اور جو غلہ لے کے کھڑا ہو گیا اپنی جگہ کو ہلیا تک نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا بچیا تینو سیسا مل گیا جس نے کہ سارے انہوں ملدہ پہ آئے تینو بھی مل گیا ہم تو جاندہ کیوں نہیں ہوئے ہاتھ بن کے آدھا ہے اے اللہ دے نبی تیرے نالے کے نکی جی گل کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت تے سوار بیٹھے ہوئے سن آپ تھلے اترے اس بچے دے کول آگے بچے دی گل سنیے بچہ بول کے آندھے پیارے نبی میں نو پہچانے آجے میں کون حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے دے چہرے دے نگاہ نبوت پا کے ویکھے آئے بچہ بڑی جرت نال گل پیا کرتا کہ پہچانے آجے میں کون حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا بچیا اپنا تعارف کرا کہ تو کون بچہ رو کے آخدہ پیارے نبی میں جن میں پنگوڑے وچ لے کے آیا تھوڑی پاک دامن دی گواہی دتی سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں اوہیا جن میں پنگوڑے وچ لے کے آیا تھوڑی پاک دامن دی گواہی دتی حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بچے نو ایک سیڑ پہ لایا سارے وزیرہ کے مشیرہ نو فرمایا اس بچے نو اتنا کو اناج دے دیو اتنا کو غلہ دے دیو کہ اندیا نسلہ کو بھی ختم نہ ہوئے اللہ دی عزت و جلال دی قسم جدو اس بچے نو غلہ دیتا جا رہے سے اللہ فرماندہ پہ جبریل جرب پہ جلیل کم ہوئے اللہ فرمایا جانا مصر کے بادشاہ یوسف تک میرا پیغام پہنچا دے یا اللہ تیرا کی پیغام ہے اللہ فرماتا کہ انہوں آکھی میرا پیغام ہے اے جلے پہلے لینے جلا کے لنگر پہ لیندے سن جلے اللہ کی اناج پہ لیندے سن وہ بھی میری مخلوق سی وہ بھی میری بندے سن اس بچے نے اتنے شفقت کیوں کر دے پہ اس بچے نے اتنی محبت کیوں پہ کر دے اس بچے نے اتنا رحم کیوں پہ کر دے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیغام خدا لے کے حضرت یوسف نبی نے کول آئے حضرت یوسف نبی نے پیغام رب سنایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبریل آکھیا پیارے جبریل اس بچے اتے میں نو رحم ایسے کر تو آیا ہے انہیں بچپن جو میری پاک دانوں نے دی گواہی دیتی ہوئی ہے اس وجہ سے نور اللہ بھی زیادہ دینا پیا تاکہ اندے ماں باپ در بدر دھکے نہ کھاؤ گے اللہ فرماتا پیارے نبی یوسف اس بچے نے تیری پاک دامن دی گواہی دیتی ہے کہ تو اندے ہوتی اتنا رحم پیا کرنا ہے میرا اعلان سن لے یا نبی یوسف میرا اعلان ہے جڑا میری پاک دامن دی گواہی دے گا
دامنی دی گواہی دے گا قیامت دا دن قائم ہوے گا سارے محشر دے میدان وچ میں رب اپنی شان دے اونوں اتنا دیواں گا کہ وہ جنت دا وارث بنا دتا جائے گا تو اس بچے ہوتے اتنا رحم پہ کرنا ہے کہ اس نے تیری پاک دامنی دی گواہی دیتی ہے تے تینیاں دیتے رحم آ گیا کہ جس نے میری پاک دامنی دی گواہی دیتی میں اپنی شان دے لے کے دیا گا جنہوں سمجھ نہیں آئی وہ دوبارہ سن لے پھر میں اپنی شان دے لے کے سنوں بولو بولو میں پوچھنا چاہنا رب جدو اپنی شان دے لائق دے گا بولو 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 اللہ دا قرآن صلی اللہ فرماتا پیا قال اتونی بی اخلکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین اس دا معنی اس دا مفہوم سن لو اس دا معنی یہ جدو پراغ اللہ لین گئے نا یوسف علیہ السلام دے مصر دے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تے پرا یوسف نے پراواں دیاں بوریاں پر بھر کے دے کے جدو ٹوریا نا تے پھر وہ پتہ ہے کیا کیا بی اخلکم من ابیکم جدو دوبارہ آؤ نا تے او بنیامین نوں نال لے کے ضرور آیا جے تسی ویکھیا نہیں کہ میں کیویں تانوں بھر بھر کے بوریاں دیندا پیاں بوریاں بھر بھر کے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال اتونی باخلکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین کہ میں بوریاں بھر بھر کے دے رہا تے دوبارہ آؤ تے بنیامین نوں نال لے کے اچھا گل سنو اے ساری دنیا نوں کون دیندا ہے اے یوسف علیہ السلام پھر کیوں نہیں یاد رکھیا کل دیاں گلاں نے اج مصر دا بادشاہ کل جیل دی کوٹھڑی تے اج پراواں نے انی گل کہندے پنے کہ میں پیا دینا یوسف بھی کہہ سکدا س رب دے دتے وچوں دے رہے ہاں سبحان اللہ بولو 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 رب دے دتے وچوں تے ساڈے دیوانیاں دا عقیدہ دیوانے نے تیرا دتا ہاں یارا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتواریا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتواریا اے صدقے جوان تیرے اتوار شان دے الاڑیا قبلہ پائی حافظ مدثر صاحب پڑھ رہے سن کہ اس شعر دا کچھ مضمون مفہوم یہی بنتا ہے کہ ساری دنیا صدقہ حضور دا ہی کھاندی ہے بولو بولو ساری دنیا صدقہ حضور دا کھاندی ہے ماشاءاللہ ساری دنیا صدقہ حضور دا کھاندی ہے تے جڑے حضور دے کھاندے او بندے بولن ہاں ہن پتہ لگا واقعی حضور دا ہی کھاندے ہو تے پھر پنجابی دا مقولہ ہے نا کہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جندہ کھائیے اندے گیت گائیے بولو 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 پتر دی شادی کریے تے خوشی ہوندی ہے کسی سجن بیلی دی شادی ہوئے تے سجنہ مترانوں ہوندی ہے خوشی کے نہیں ہیں میرے خیال ہے سب تو زیادہ خوشی واجیاں ہوندی ہوئے گی ہوڑی ہوڑی بولو وہ بھی تو شادی دا حصہ ہوندے نا کی بولو تو نکاح دے ٹائم کو مولوی ماتر چلا جائے نا تو 4 گھنٹے انتظار کرنے تو بعد جدو چرا پڑھاون لگے کوئی 3-4 کلمے نال ایمان دیاں صفتاں وہ نال تاں اضافہ کر دینا کہ چلو چلو ٹھیک ہے نا جی اچھا تو پھر پوچھ دینا مولوی صاحب تہاڈا فیس کی ہے تہاڈی فیس کی ہے چلو ہن میں آج فیس بھی دسن لگا تسی ناراض نہیں ہونا کیوں جی دینا انہاں کو نہیں تو ناراض بھی انہاں نہیں ہونا چاہیے 10 نہ دینا کتاب دا حوالہ بھی دے چلے ہاں تو رہندا بھی کول ہی ہاں فتاوی تاج الشریعہ ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 185 ہے فتاوی تاج الشریعہ جلد نمبر 8 صفحہ 100 شبیر برادر لاہور نے چھاپے ہے تاج الشریعہ وہ محدث دا فتاوی ہے حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ دے پڑپوتے نے جنہ دے فتاوی تاج الشریعہ انہوں نے لکھا ہے کہ
کواری لڑکی دے نکاح پڑھاون دے فیس 25,000 روپیہ اج حساب لا لینا کواری لڑکی دے نکاح پڑھاون دی فیس 25,000 روپیہ ہے تے طلاق یافتہ یا بیوہ دے نکاح پڑھاؤ تے 12,500 روپیہ ہے دینا ہے نا بولو تے صحیح او میں کڑا لے جانے تھوڑے کو بولو تے صحیح کیوں جی کیوں حافظ جی 25,000 روپیہ حافظ صاحب کواری لڑکی دے نکاح پڑھاون دی فیس اگے انہیں پھر لکھے ہے ائمہ مساجد اور علماء دا یہ احسان ہے اس امت پر کہ وہ اتنا لے نہیں رہے ہاں جی علماء دا احسان ہے اس امت پر ائمہ مساجد دا احسان ہے اس امت پر کہ وہ لے نہیں رہے اگر جے لے رہندے ہوندے تو پھر سارے عدالتاں جی ہونے سے ناراض ہو گئے ہو گل حقیقت ہے وہ مولوی نے 25,000 دینے کی بجائے چپ کر کے لگے جو تو جاجے دے سن 2 کلمے پڑھ کے واپس آ جاؤ یہ جتنے شریعت نہ ٹکراون والے مسائل نے سارے اتنے حل ہوندے نے بولو تو صحیح بنی اسرائیل دے امت علماء وکے سن انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور قاری صاحب بیٹھن تشریف فرما نے میں بھی حاضر ہاں انہاں کو پوچھ لینا نہ مسئلہ حل ہوئے تو پھر انشاءاللہ سبحان اللہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون جڑے اس امت علماء سن وہ وک گئے سن اس امت علماء وکے تے عذاب آیا ہاں جی پہلیاں نبیاں دیا قومت عذاب آن دا سبب وہ امت علماء بنے سن وہ وکے سن انہاں تورات زبور انجیل دے اندر یعنی کہ کمیاں کر چھڑیاں سن خلیفہ ہارون رشید دا پتر مامون رشید سبحان اللہ پیو دے مرن تو بعد سلطنت دا بادشاہ بنے سال تو بعد ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کرنا جس کے اندر عیسائی پر فیصل دیا آیا وہ جس وقت آیا تو انہیں اپنی زبان میں تقریر کی تھی مامون رشید نے ان کی گفتگو بڑی اچھی لگی تو مامون رشید نے کہا کہ تو اسلام نہیں قبول کر لیندہ مسلمان ہو جا انہیں کہا جی نہیں میں عیسائی ٹھیک ہے چلا گیا وہ بہت بڑا بڑا رائٹر بھی سی انہیں تورات بھی لکھی انجیل بھی لکھی تورات وچ بھی کمیاں کیتیاں انجیل وچ بھی کمیاں کیتیاں انہیں قرآن مجید بھی لکھا قرآن وچ بھی کمیاں کیتیاں کر کے کتاباں کی کمیاں تو انہیں تورات یہودیاں دیتی تھی انجیل عیسائیاں دیتی تھی قرآن مسلمانوں تے جدو مسلمانہ دی ان دی لکھی ہوئی کتاب ہے تو مقدس اللہ دی مقدس کتاب ہے لیکن انہیں تحریر کاغذی شکل جدو لکھیا نا تو مسلمانہ نے ویچ کے تو کاروبار ہوں دا اسی چلاندہ رہا جدو مسلمانہ نے قرآن پڑھیا تو قرآن میں کمی پیشی نظر آئی نا تو انہوں نے بلایا جناب جو تو قرآن سنو دے کے گیا ہے اندھے وچ کمی پیشی ہے اصل نہیں ہے انہیں آکھیا میں تورات لکھی میں نے یہودیاں نہیں پوچھیا میں انجیل لکھی عیسائیاں نہیں پوچھیا تسی مسلمان ہو تسی میں نے قرآن دے بعد کیوں پوچھیا انہیں کیا اسی پوچھیا ایسے وجہ تو ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اندہ معنی تے مفہوم تے ترجمہ یہ ہوئی بنتا ہے کہ اللہ نے قرآن یہ آسان کا دیتا ہے مسلمانہ دا بچہ قرآن دا حافظ ہے ایک پاسے تیری لکھی ہوئی یہ کتاب رکھی دوجہ پاسے حافظ قرآن بٹھا کے سنیا جو تیری لکھنے دی کمی پیشی پائی تو سنو پتہ لگ گیا سی یہ کمی پیشی کر گیا ہے انہیں کیا ہو دو تو مسلمان نہیں ہوئے آج میں مسلمان کر لو جناب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن قرآن انہیں آکھے آج میں مسلمان بناؤ پوچھیا کہ اوپر مسلمان اللہ کہتا آج پتہ لگ گیا ہے تورات بھی اللہ دی مقدس کتاب ہے انجیل بھی اللہ دی مقدس کتاب ہے زبور بھی اللہ دی مقدس کتاب ہے انہوں نے کمی کیتی ہے انہوں پتہ نہیں لگ سکیا قرآن بھی اللہ دی مقدس کتاب ہے قرآن دے اندر کمی کیتی ہے مسلمانوں دے بچے نو پتہ لگ گیا ہے پتہ اے
لگے انہاں بچیاں دا کمال نہیں کمال تے اللہ وحدہ لا شریک لائے جن اعلان کیتا انا نحن نزلنا الذکر وإنا اللہ فرمایا نازل بھی میں کیتا حفاظت بھی میں ہی کرنی ہے بولو بولو نازل بھی میں کیتا حفاظت بھی چلو آؤ آخری گلہ کریے دو چار پھر تقریر ختم ایک قرآن چار شہدہ بیان ہے کہ بلا بالکل سبحان اللہ ایک بندہ اٹھیا امام سیوطی نے کہندا میری دکان ہے میں اپنی دکانداری کرنا کیا ہے میری دکان دا ذکر بھی قرآن چاہے گا نہیں سمجھ آئی انہوں نے کہا میری دکان ہے میں دکانداری کرنا میری دکان دا ذکر بھی قرآن چاہے ہے امام سیوطی نے فرمایا ہاں قرآن کی تیری دکان دا ذکر بھی ہے قرآن کی تیری دکان دا ذکر بھی ہے اچھا جی ایک بندہ اٹھیا انہوں نے کہا جی میں بہت بڑا بڑا تاجر ہاں میری تجارت دا ذکر بھی ہے میری تجارت دا ذکر ہے قرآن دے اندر ہر شے دا بیان ہے دکان شے ہے اس دے اندر کئی شواں موجود ہوندیاں تجارت بھی ہے ہر شے دا ذکر جو قرآن چ ہے دکان دا تجارت دا ذکر ہے قرآن دے اندر معیشت دا ذکر ہے قرآن دے اندر روزی روٹی دا ذکر ہے قرآن دے اندر آپ نے فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع تجارت دا ذکر ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت دا ذکر ایک بندہ اٹھیا انہیں آکھا جناب اعلیٰ ہر شے دا ذکر قرآن دے اندر سواریاں دا ذکر بھی ہے آپ نے فرمایا اللہ قرآن چاکدہ پیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزیر یخلق ما لا تعلمون اللہ نے گھوڑے کے خنجر کے اونٹ پیدا یہ سواری کی طرح تاکہ اسے سواری کرو سواری دا ذکر بھی آ گیا ایک بندہ اٹھیا اتنا سو سال پہلے دیاں گلنا ادھو تو ہوائی جہاز نہیں نہ ہوندے سن کشتیاں وہ بندہ کہندا جناب کشتی دا ذکر بھی ہے قرآن دے اندر آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دا قصہ قرآن چ نہیں ہے گا کشتی بناون دا ذکر قرآن چ نہیں ہے گا اور پھر بندہ اٹھیا انہیں آکھیا جناب اے جہازاں دا ذکر بھی قرآن چ ہے آپ نے فرمایا قرآن چ ولا طائر یطیر بجناحی ولا طائر یطیر طیارہ آپ دوجہ لفظ ہوائی جہاز آکھنے جبکہ طیارے دا ذکر بھی قرآن چ بولو بولو طیارے دا ذکر بھی قرآن چ تجارت دا ذکر بھی قرآن چ سواری دا ذکر بھی قرآن چ دکان دا ذکر بھی ہر چھوٹی چیز دا ذکر بھی قرآن چ ہر بڑی چیز دا ذکر بھی قرآن چ ہر تر چیز دا ذکر بھی قرآن چ ہر خشک چیز دا ذکر بھی قرآن چ ہر بیماری دا ذکر بھی قرآن چ بیماری دا علاج بھی قرآن چ ہر بیماری دا علاج بھی قرآن دے اندر ہے حضرت حکیم لقمان جدو اپنی مچونا بنانا واسطے جنگل میں کئی بوٹیاں لین واسطے جاندے ہوندے سن آپ جدو جنگل میں جانا جس رستے کے ذریعے جنگل میں بوٹیاں لپن واسطے جاندے آئے حضرت حکیم لقمان فرماندے نے اللہ دا عزت و جلال دی قسم جنگل دی بوٹیاں بول کے آندیاں سن حکیم لقمان میرے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فراہم کرتا علاج رکھیا تجھے پاس بوٹی بولے اللہ نے فراہم کرتا علاج رکھے تیجے پاس بوٹی بولے میرے اندر فراہم کرتا علاج رکھے حضرت سلیمان نبی ساری بوٹیاں توڑ کے لیا کے اپنی دوائیاں تیار کرتے سن جس حکیم کے سامنے جڑی بوٹیاں بول کے آکھن میرے اندر فراہم کرتا علاج اللہ دی عزت کی قسم سے اٹھا کے گل کرنا جس زمین پہ پیدا ہو رہی جڑی بوٹی میں جناب نے شفا رکھی ہے رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
رب فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ بولو بولو، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، نا تو کی خیال ہے جدو ڈاکٹر کہہ دینا بس نہیں بچنا لے جاؤ، پھر اسی پتہ کیا نے مسیتے مولوی نو آکو چار کو منڈے کڈے گلے آ کے یاسین پڑھے نہیں سمجھ نہیں آئی، اپنے ناتے کدی نہیں نا واقعہ گزریا ہونا، ہزاراں ہسپتالاں وچ مریض پین پتہ کر کے دیکھو، پھر سفارشہ بھی لب دین کو ڈاکٹر نو سفارش دیو یار ساڑھے مریض نو داخل ہی کر لو چلو، جدو ڈاکٹر کہہ دے نا یہ لا علاج ہو گیا انہوں لے جاؤ، تو پھر جدو کار لے کے آنے تو پھر اسی ہو دے کول سورۃ یاسین پڑھنے ہیں، پھر پانی دم کر کے انہیں پلانے ہیں۔ میری زندگی وچ کئی ایسے واقعات ہیں جنہوں ڈاکٹران جواب دیتا آج بالکل گھوڑے ورگے لگے پھر، ہاں جی یہ قرآن پھر شفا ہویا کہ نہ ہویا؟ بولو بولو، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ دو گلہ میری رہ گئی جو مختصر کر کے اجازت قبلہ قرآن کے اللہ فرماندہ پہ ہدی للمتقی، متقی بندیاں واسطے قرآن دے اندر ہدایت ہے، قرآن آخدہ پہ ہدی للناس، سارے انسانوں دے واسطے قرآن دے اندر ہدایت ہے، بولو۔ اچھا میری گل سنو، ناراض نہیں ہونا، حافظ جی نے بڑا سونا اپنے واسطے انتظام کیتا، ہون بے فکر ہو کے بولو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس گل تے ماشاءاللہ ہے نا گل ہے نا جی، بڑا سونا انتظام۔ نعرہ تکبیر، ہتھاں نوں چاہو جو میں گل کتنی بڑی بڑی کی نعرہ تکبیر، انہوں نے کہا کہ لنگر دا وسیع انتظام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ آج کل فیشن چل پہ نا مسیطہ کی انتظامیہ بھی سبحان اللہ ہی بڑھ گئی، ناراض نہیں نا میرے حق کی گل کرنا آتی ہے الحمدللہ، جسے روزی رب نے دینی، نہ موت تو پہلے تیرے کو موت دے سکتا ہے، نہ تیری روزی بند کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو نالے اسی آنے اسی نوکر صحابہ دے، کیوں جی؟ تو پھر صحابہ ورگا عقیدہ بھی تو بناؤ نا، صحابہ ورگا عشق بھی رکھو، صحابہ ورگا جنون بھی رکھو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویرے فلاں غزوے واتے جانا جدے کو جو کچھ ہے لے آؤ، ایک صحابی رسول اٹھیا یہودی دے کول چلا کے جا کے کہندا ہے کہ میں نے تھوڑی جیاں کھجوراں دے دے، مجاہداں نوں کم آن گئیاں قرض وست لے کے پھر تن دے دیاں گا، انہیں کہا ساری رات کھو گیڑ سویرے جڑی مزدوری ہوئے گی دے دیاں گا، انہیں اپنی ڈاچی نو اس پنجالی وچ باہر کڈیا، عشق رسول کتاب وچ گل موجود ہے، صحابی رسول دے گل وچ پنجالی پاتی، ساری رات صحابی نے کھو گیڑیا، سویرے لاگے پہ گئے، گردن تے زخم بن گئے، خونوں خون ہو گیا، پائیا کھجوراں لئیاں سیدھا سرکار کو چلے گئے، حضور نے ان دی کنڈیشن ویکھی، صورتحال ویکھی، محمد مکی دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے، میرے آقا فرمایا ہے دیوانے ایک تو لے کے حاضر کیتی سونیا کل تو ساتھ کیا سی جو کچھ ہے گا جے لے آؤ، میرے گھر وچ تے ککھ دا تیلا تک نہیں ایسا ہے گا، ساری رات یہودی دا کھو گھیردا رہیا تے صبح انی کو مزدوری دی کھجوراں ملیاں، سیدھا تواڈے کول لے کے آیا، گھر بھی نہیں گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ اے جے ڈھیر لگا پہ کھجوراں اس ڈھیر دے اوتے کر کے رکھے آجے، اللہ ارشاد فرمایا حبیب پیارے میں نے تیرے دیوانے دیا پائیا کھجوراں بھی سب تو زیادہ پسند آ گئی ہیں، کیوں جی؟ یا رسول اللہ میرا پتر بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی اور کوئی نہیں، انہیں اپنے سر دے وال کٹے، انہیں کہ وال لے جاؤ کہ جو مجاہد سواری بنن دے کام آ جانا، یہ تو تک ہی شخصی صحابہ کرام دے اندر۔ اچھا قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، بولو یارو بولو تے سبحان اللہ۔ اے جڑے نہیں نہ بولتے پہ انہوں کدے کدے جمعہ دن قادری ضروری لے کے آنا کر، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن چیمی لکھے ہے، لیکن میں بڑا غور و فکر کیتا ہے قرآن تے، یقین جانو وہ کہندے نا بندن سٹڈی کرنی چاہیے دی، ٹھیک ہے نا، اور کرنی بھی چاہیے دی ہے، قرآن کہندہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن جدو بھی پڑھو تے ایویں نہ پڑھو، غور و فکر بھی کریا کرو، قرآن آخدہ کی ہے،
ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، سارا کچھ قرآن چاہے گا تو قرآن تے آندہ پہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. کچھ پڑھ کے ہدایت پا جان گے تو کچھ پڑھ کے گمراہ ہو جان گے. تو قرآن تو کسی نے گمراہ نہیں کرتا. قرآن تو ہدایت دیندہ ہے، قرآن تے رحمت دیندہ ہے، قرآن تے شفا دیندہ ہے. تے قرآن پڑھ کے گمراہ کیوں ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن آخدا پیا کچھ پڑھ کے گمراہ ہو جان گے، کچھ پڑھ کے ہدایت پا جان گے. بولو تے صحیح نا. میں ذمہ دار بلکہ کیا قرآن ذمہ دار ہے. قرآن دی آیت بھی کہندی یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. پہلے سپارے سورہ بقرہ دی آیت ہے. کچھ پڑھ کے ہدایت پا جان گے، کچھ پڑھ کے گمراہ ہو جان گے. ایویں ہی ہے نا. جبکہ قرآن شفا ہے، جبکہ قرآن ہدایت ہے، جبکہ قرآن رحمت ہے. اب جنہ ہدایت پائیے وہ کون ہے؟ تے جڑے گمراہ ہو گئے بولو وہ کون ہے؟ چھوٹا جا محدث سیوطی جنہیں ہر سوال دا جواب قرآن چو دیتا ہے. تے قرآن دے اندر ہر بیان موجود ہے. جے تیرا میرا پتر قرآن دا حافظ بن جائے، 6666 آیتاں انہوں یاد ہو جان تو لوکی ان دا حیاء کر دیں. یار یہ قرآن دا حافظ ہے. محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا دیوانہ بندہ ہویا ہے. ان دی کتاب ہے سیرت امیر ملت. انہاں دی سیرت امیر ملت کتاب ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ ایک جگہ تے بیٹھے سے تے قرآن دا حافظ جا رہا سی. تے قرآن دے حافظ دے اگے کچھ لوگ جا رہے سن. تے آپ دے چہرے تے جلال آیا تے دوڑ کے وہ جڑے اگے جا رہے سن انہوں نے فرمایا میری گل سنو، سائڈ تے ہو جا. تو نہیں پتا تواڈے پیچھے قرآن دا حافظ آ رہا ہے. ہاں جی، تو نہیں پتا تواڈے پیچھے قرآن دا حافظ. تے ایس معاشرے دے اندر جب تک قرآن دی عزت لیرو لی نہیں اسی کر چھڑ دے. کیوں جی؟ انہاں مولویاں دا حال ہی انج دا ہے. اے حافظ ہیں نہیں انج دے. واہ 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 واہ. صدقے جاواں ویسے میریاں گلاں مزاح وچ پئیاں ہوندیاں نے پر انہاں گلاں وچ سبق ہے. ہاں جی، تسی قرآن اس دا اوندا ادب اس دی وجہ تو نہ کرو، اوندا ادب کرو قرآن دی وجہ. اوندے سینے وچ اللہ دا قرآن. میرے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه البسه والدا تاجا يوم القيامة ضوءه من احسن ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. میرے نبی نے فرمایا جڑا قرآن دا حافظ ہو جائے گا ان دی شان یہ ہوئے گی کہ قیامت والے دن ان دے ماں پیو دے سر تے نور دے تاج سجائے جان گے. تاج پوشی ہوئے گی. قرآن دے حافظ دے ماں پیو دی تاج پوشی حشر والے دن. بولو بولو جدو سورج سوا نجدے ہونا ہے 42-43 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاوے تے آپ ٹھنڈے کمرے لبنے ہیں. اس دن انجام ویکھنا ہے جدو تاج پوشی قرآن دے حافظاں دے ماں پیو دی ہونی ہے. تے حافظ قرآن دی شان دالن کی ہوئے گا. بس گل مکد گئی ہے سجنوں کہ نبی پاک فرماندے رہے اللہ قیامت والے دن حکم فرمائے گا حافظ قرآن نو کہ دا بندے لے لے نانکیاں وچوں، دا لے لے دادکیاں وچوں. یہ تینوں اختیار ہے. بندے او لے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے تے تینوں اختیار ہے اونا تے جنہ تے جہنم واجب ہے نا انہاں نوں گڑھ کے جنت تے لے جا. جے تیرا میرا منڈا جنوں رب دے اختیار او 10 بندے جہنم وچ گڑھ کے جنت تے جا سکدا ہے، تیرا کی خیال ہے جڑا آمنہ دا لال ہے رب انہوں کوئی اختیار نہیں دیتا ہوئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن. عزیزان گرامی قدر حافظ قرآن دی عزت کرنی، عالم دین دی عزت کرے. میرے نبی نے فرمایا عالم بنو، نہیں بن سکتے طالب علم بنو. طالب علم بھی نہیں بن سکتے، عالم دی گل سنن والے بن جاؤ. عالم دی گل سنن والے بھی نہیں بن سکتے، ٹائم ہی نہیں نہ گا تو نہیں نہ بن سکتے. پھر عالم نہ محبت کرنے والے بن جاؤ. عالم نہ محبت کرنے والے بن جاؤ. پنجویں نہ پڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ہاں جی، جس گلی وچ حافظ قرآن عالمی دین دا گھر ہے نا اس گلی والے سارے دی بخشش ہے. ہاں جی، ملا لکھیا کلیوبی شریف دے اندر
کہ قیامت والے دن اللہ جبریل نو آکھے گا اعلان کر اگر کوئی حافظ قرآن یا عالم دین دا کوئی بیلی ہے تو گڈ لو. بیلی بھی کوئی نہیں, بیلی نہیں بنایا جی, تیرا نام کی؟ میرا نام فلاں ہے. پھر رب فرمایا کہ فرشتیاں نو بھی پتہ کرو ان دا نام جوید ہے. کوئی عالم دین بھی کوئی جوید ہے؟ سبحان اللہ. عالم دین کو نواز ہے, عالم دین کوئی انور ہے, عالم دین کو نور ہے جی ہے. فرمائے ان دا نام بھی نور ہے, عالم دا نام بھی نور ہے. چلو اس عالم دی وجہ تو ان دی بھی بخشش کرو. یہ قلیوبی شریف وچ لکھیا ہے. انہاں بندیاں نہ بنا کے رکھو جنہ دی وجہ تو ساڈی بھی گڈی پار ہونی ہے تے بنجا لئی. تے پھر تو بابا جی برے حال ہی ہونے نے جو اج کل ملک دے ہو گئے نے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. دو جماعتاں ہونیاں نے, ایک نیکاں دی ہونی ہے تے وفد دی شکل جنت جا رہے ہون گے, ایک مجرماں دی ہونی ہے وہ جہنم جا رہے ہون گے. ونسوق المجرمین الی جہنم یوم نحشر المتقین الی الرحمن. اے جڑے نیک ہون گے نا انہاں نال پر نیکی رکھنی. سبحان اللہ. اے جڑے پیچھے 2 دن روزیاں تے رہ کے جنہاں نہیں رکھے وہ بھی تو رکھ لیں. چلو ایک پہلا سی ایک آخری, باقی سارے وچ آ گئے. کیوں جی؟ ایک پہلا ایک آخری باقی سارے. وہ اللہ تمراسی سی نا, اللہ تمراسی ساڈے پنڈ رہندا سی, اوندا نام اللہ تمراسی سی, مر گیا فوت. وہ زندگی 'چ ایک 2 روزے, ایک پہلا ایک آخری. پوچھا کیوں؟ باقی سارے وچ. یہ حال ہے ساڈی قوم دا. میرے عزیز دوستو, میرے بزرگوں, میرے بھائی, دنیا دے کام ساڈے مرن تو بعد بھی نہیں رکنے. یہ کام چلدے ہی رہنے. اساں نہیں ہو ایک دن ہونا. وہ کہ میاں صاحب نے فرمایا سی ایک دن اساں بھی ٹر جانا کنڈے مار کے نہ حویلیاں میں. ٹھیک ہے نا جی. تے اج ایک عہد کر کے جو اسی بڑی اچھی محفل, نیک محفل, پاکیزہ محفل, مقدس محفل حاضر ہویا, ارادہ کر کے نیت کر کے اج اس پاکیزہ محفل اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز علماء دی بھی عزت کریا کریں گے, قرآن دے حافظ دی بھی عزت کریا کریں گے, اور 5 وقت دی نماز دی پابندی بھی. بولو پڑھنی تو تساں ہے, میں نے پتہ ہے, بولو تو صحیح. 5 وقت دی نماز دی پابندی بھی. آمین کہہ دیو, آمین آمین کہہ. وہ نہ نا اس نماز تو پہلے کہ آدھی نماز نہ پڑھی جائے. اس وقت تو پہلے ڈرو. اللہ دی قسم قبلہ کاری صاحب بھائی جان, میں اپنے آپ نہیں کہندا ہونا کہ اگر کسی دا میں جنازہ پڑھان چلا جاواں نا جنازگاہ وچ, تو وہ میرے دل وچ خیال آندا شاید اس تو بعد کہ میرا جنازہ نہ آ جاندا ہو, شاید اس تو بعد کہ میرا جنازہ نہ آ جاندا ہو. اللہ اکبر. تے جدو انسان دنیا تو چلا جاندا ہے پھر سارے کام منقطع ہو جاندے نے. وہی کماں دا ثواب لبدا جڑے نیکی کیتی ہوندی دنیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل میں اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور جنہیں بیلی سنگی آئے